چونکہ ہائشم مافیا میں تھا تو اس کے پاس بہت سے چاقو، پسٹلز، ہر طرح کے ہتھیار تھے جو اس نے اپنے سیکرٹ روم میں رکھے ہوئے تھے۔ عادیان اور منان چھپ چھپ کر اس کے روم میں جاتے تھے، نیٹ پر بھی انہیں استعمال کرنے کا طریقہ دیکھتے رہتے تھے۔ پھر ایمان بڑی ہوئی۔ ایک دن ویسے ہی وہ منان کو ڈھونڈتے ہوئے اس روم تک آ گئی تھی جب وہ 4 سال سے کچھ مہینے بڑی تھی۔ وہاں آ کر اس نے دیکھا تھا کہ منان اور عادیان اپنا نشانہ ٹھیک کر رہے تھے، ایک بوتل سامنے رکھے اور اس کا نشانہ لے رہے تھے۔ کیونکہ روم ساؤنڈ پروف تھے تو انہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا، جانے سے پہلے روم کو پہلے کی طرح ہی سیٹ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ایمان نے تو روز ہی تقریباً چھپ چھپ کے ان کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہر وقت ان کی دم چلی بنی رہتی تھی۔ آریان تو اس سے ان سب سے ڈرتا بھی بہت تھا، اسی وجہ سے وہ اکثر ایمان کی شرارتوں کے نظر بھی ہوتا رہتا تھا۔ اس کے ڈرنے کی وجہ سے ایمان اسے چڑھتی بھی تھی، اس لیے بھی کہ ان تینوں بھائیوں کی گرین آنکھیں تھیں مگر آریان کی بلیک کیوں تھی۔ اس وجہ سے وہ اکثر اس کی آنکھوں میں مٹی، نمک، سرخ مرچیں جو بھی اس کو جب بھی موقع ملتا ڈالتی رہتی تھی۔ پھر آریان کی چیخوں سے پورا ہائشم ولا ہلتا تھا، مگر خیر ہوا ایمان کی، اس کے ساتھ وہ خود بھی رونے لگتی تھی کہ پہلے آریان نے مجھے مارا ہے، جب یہ ہمیشہ بچ جاتی تھی۔ اب جب کہ چاروں بچے بڑے ہو گئے تھے تو ہائشم کو اب انہیں لے کر ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی ان سے دشمنی ان پر نکال نہ دے۔ جبھی سے وہ مافیا کو خیر آباد کہتے ہوئے اپنی فیملی کو لے کے راتوں رات ہی انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ مزید 1 سال تک تو سب ٹھیک تھا، مگر ایک پہر ایک دن بینڈرک کے مافیا کنگ تھا، اسے ہائشم کا پتہ مل گیا تھا اور وہ ان تک پہنچ ہی گیا تھا۔ تب آریان اور عادیان 13 سال کے تھے، منان 11 سال کا اور ایمان تقریباً 6 سال کی ہونے والی تھی۔ کہنے لگی تسلیاں کیوں دے رہے ہو تم؟ کیا اب تمہاری جیب میں وعدے نہیں رہے؟ بہلا نہ پائیں گے یہ کھلونے حروف کے، تم جانتے ہو ہم کوئی بچے نہیں رہے۔ پاسٹ۔ آج ایمان کی 6ٹھی سالگرہ تھی۔ ہائشم نے اب نائگو میں اپنا گھر بنا لیا تھا، یہاں آئے انہیں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں منان اور عادیان کے ساتھ ساتھ ایمان بھی اب پسٹل چلانا جان ہی گئی تھی۔ ان دونوں کو دھمکی دے کر اسے بھی ساتھ سکھایا جائے یا نہیں وہ تو ڈیڈ کو بتا دے گی، مجبوراً انہیں ایمان کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا پڑتا تھا۔ آریان کو پتہ تھا وہ جب بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا مگر وہ پسٹل پکڑنے سے بھی ڈرتا تھا، اس لیے بس دیکھتا ہی رہتا تھا انہیں۔ اب ایمان نے بھی اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ ان سب کو ان کا سیکرٹ جانتا تھا۔ کچھ عرصے سے وہ دنیا سے چھپے ہی رہے تھے مگر بینڈرک نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ اب اپنی پوری گینگ کے ساتھ وہ خود اسے ختم کرنے آیا تھا، تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے شادی کیوں ہوئی ہے، مگر کوئی اولاد یا کتنے بچے ہیں وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ بیبی پنک فیری فراک پہنے ایمان تیار تھی، تینوں بھائیوں نے بھی اسکائی بلو 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا، وجہ ہائشم نہیں جانتا تھا کہ کہیں سے بھی اسے کوئی خبر بھی اس کی باہر نہ جائے۔ فیض اور عالیہ کو بھی نہیں بلایا تھا، ان کا خیال تھا کہ کچھ دن بعد وہ خود ادھر چلے جائیں گے تو اب دوبارہ سے اس کی سالگرہ منا لیں گے، مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایمان نے کیک کاٹ کر پہلے عائشہ اور پھر ہائشم اور اس کے بعد تینوں بھائیوں کو بھی کھلایا تھا۔ ابھی وہ تینوں ڈنر ہی کر رہے تھے کہ باہر سے فائرنگ کی آواز آئی تھی، جسے سنتے ہی ہائشم نے عائشہ سے ان چاروں کو اندر لے جا کے نیکا کہا تھا اور خود باہر دیکھنے گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ دروازے کے پاس رک کر واپس مڑا تھا۔ چاروں بچوں کو پیار کرتے اس نے عائشہ کی طرف دیکھا تھا جو روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری بات سنو بیٹا، اپنی موم اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اگر میں واپس نہ آیا بلکہ تم ان سب کو لے کے یہاں سے چلے جانا۔ میری بیٹی ایمان کا بہت خیال رکھنا، وہ تم تینوں کی بہن ہے، تم تینوں کی ذمہ داری ہے، اس کا ہر حال میں خیال رکھنا۔ اس نے روجر کی طرف مڑ کر کہا تھا جو باہر جانے کا سوچ رہا تھا، مگر باپ کی بات سن کر اس نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا تھا۔ آریان اس وقت ایمان اور منان بھی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس نے سر جھکا لیا تھا، باہر نکل کر دیکھنے کی سوچ کو ترک کر دیا تھا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، تم انہیں لے جاؤ، اس نے عائشہ کے سر پر عقیدت بھرا محبت بھرا لمس چھوڑ کر کہا تھا۔ عائشہ چاروں کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، تبھی تو لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا اور اندھا دھند فائرنگ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ وہ پانچوں ایک ساتھ مڑے تھے۔ ہائشم کو گولیوں سے بھون چھلنی ہوتا دیکھا تھا، تبھی عائشہ جلدی جلدی ان چاروں کو لے کر بیک ڈور سے نکل گئی تھی اور اندر ہر جگہ پہ بیڈرک کے بندے عائشہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اس کی شادی ہوئی ہے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو ملتا،
عائشہ سیکرٹ ڈور سے باہر نکل گئی تھی اور سامنے ہی گارڈز تھے جن میں سے آدھے ان کی طرف بھاگ کر آئے تھے اور انہیں گاڑی میں بٹھایا تھا، جبکہ باقی سارے اندھا دھند بھاگے تھے کیونکہ ان کا باس تو اندر ہی تھا۔ اندر ایک طرف لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ وفادار نے نظر بچا کے ہائشم کو وہاں سے اٹھا لیا تھا جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بینڈرک کے کئی بندے مارے گئے تھے مگر وہ بچ کے نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے گینگ کے بھی لوگ تھے جن سے کوئی تو مر گئے تھے، باقی کے سارے اپنا کام کر کے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں کہے گونج رہے تھے اب وہاں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کہیں نہ کہیں سے کسی کے کہرانے کی آوازیں آتی تھی، کوئی مدد کو، کوئی پانی مانگ رہا تھا، کوئی خوش قسمت کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ ہائشم کے گارڈ تو بینڈرک کے نکلتے ہی ہاسپٹل اور کائن کا پیچھا کرنے نکل گئے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ بچے اور عائشہ بحفاظت نکل گئے ہیں۔ ہائشم کے ایک شوق، ایک بیوقوفی نے اس کی زندگی چھین لی تھی، ساتھ ہی اس کے بچوں کو یتیم اور اس کی محبوب بیوی کو بیوہ کر دیا تھا۔ عائشہ کو اس کے گارڈز ان کے پرانے ہائشم ولا لے آئے تھے۔ وقت پر لگا کے گزر تو گیا تھا، چونکہ ان پانچوں نے ہائشم کو مرتے دیکھا تھا تبھی وہ خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ عائشہ نے ان چاروں کو ادھر اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے عالیہ کی فیملی پر کوئی برا اثر پڑے، جب بھی اس نے ان سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، ہائشم کا بزنس ان کا مینیجر ہی سنبھال رہا تھا۔ عالیہ اور فیض کو تو سب پتہ چل گیا تھا مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کدھر گئی، کیونکہ انہیں یہی پتا تھا کہ انہوں نے ہائشم ویلا کو تو پہلے ہی سیل کر دیا ہے، تب بھی کسی کا خیال اس کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ مگر شاید ابھی اور امتحان باقی تھے۔ جب بھی ایک دن اسکول سے واپسی پر کار ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی بری طرح متاثر ہوئی، ڈرائیور تو موقع پر ہی مر چکا تھا۔ آریان، مدان اور عدیان کو گاڑی سے نکل گئے تھے مگر ایمان کا فراک کہیں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکی تھی۔ آریان اسے نکالنے کے لیے اندر گیا تھا۔ ایمان کو باہر نکالنے کے بعد وہ خود بھی باہر نکل رہا تھا مگر عین اسی وقت دھماکہ ہوا تھا۔ اب اس گاڑی کے بجائے وہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ تینوں بہت بری زخمی ہوئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ آریان اور ڈرائیور آگ میں ہی جل گئے تھے۔ اب وہاں کافی لوگوں کا ہجوم بن گیا تھا۔ کسی نے ان تینوں کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل منتقل کیا تھا۔ 2 موتوں کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ایک خبر سنتے ہی عائشہ ایک دفعہ پھر ٹوٹ گئی تھی مگر اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے بچے مر گئے ہیں۔ مگر ہاسپٹل پہنچ کے جب اسے پتہ چلا کہ آریان مر گیا ہے اور تینوں بچوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ تینوں آئی سی یو میں ہیں، شاید اتنی ہی ہمت تھی اس میں جب اسے میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اس کی موت کی بھی تصدیق کر دی تھی۔ آریان کو تو بس سے پہلے ہوش آیا تھا 3 دن بعد، تب اسے پتہ چلا کہ کیا قیامت ٹوٹی ہے ان پر۔ فیض، وائز اور عالیہ آ گئے تھے۔ نیوز میں ہی انہوں نے سنا کہ وہ بچوں کی تصویریں دیکھ کر پہلے تو وہ کافی شوق ہوئے تھے مگر پھر پہلی فرصت میں ادھر پہنچے تھے مگر وہ لیٹ ہو گئے تھے۔ تب تک عائشہ بھی جا چکی تھی۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا گیا تھا۔ پولیس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کیونکہ گاڑی کے بریکس کٹ کر دی گئی تھی۔ آدیان کے بعد ان دونوں کو بھی ہوش آیا تھا۔ تینوں اور خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ دن مزید ہاسپٹل رہنے کے بعد عالیہ اور فیض ان تینوں کو اپنے ساتھ اوساکا لے آئے تھے۔ ساتھ ساتھ فیض نے کافی کوشش بھی کی کہ پتہ کروائے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ جو باتیں انہیں ہائشم کے بارے میں پتہ چلی تھی وہ بہت خفا ہوئے تھے جان کر کہ ان کا بھائی مافیا کے ساتھ ملا ہوا تھا، جانے کتنوں کی جان لی تھی۔ فیض نے جب گھر میں سب کو بتایا تھا کہ سب کس نے کیا ہے، کچھ انفارمیشن کے کچھ تصویریں بھی تھی جنہیں دیکھ کر ایک دفعہ پھر وہ 3 معصوم بچے نفوس چونک گئے تھے۔ غصہ، نفرت، دکھ، بدلہ، جانے ایک ہی لمحے میں کتنے احساسات ان تینوں میں بے وقت جاگے تھے۔ عالیہ اور فیض یہ تو نہیں جانتے تھے کہ ہائشم کو بھی بینڈرک نے ہی مارا ہے، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آریان کی موت کی وجہ وہ تھا، مگر عدیان، منان اور ایمان جانتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہی ہائشم، عائشہ اور آریان مرے تھے۔ نفرت بدلے کی آگ ان میں لگ گئی تھی۔ کچھ دن مزید ادھر رہنے کے بعد وہ دونوں عدیان اور منان وہاں سے نکل آئے تھے، ایمان کو ادھر ہی چھوڑ آئے تھے۔ عالیہ اور فیض نے انہیں سختی سے منع کیا تھا، نتیجتاً وہ دونوں رات کی تاریکی میں بھاگ گئے تھے مگر جانے سے پہلے وہ ایمان سے ملے تھے، اسے منا کر یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ ملتے رہیں گے مگر وہ بتائے نہ کسی کو۔ وہ پہلے تو ضد کرتی رہی کہ ساتھ جائے گی مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ساتھ گئی تو وہ بندے ان دونوں کو بھی مار سکتے ہیں۔ آخر وہ مان ہی گئی تھی اور وہ دونوں سے ملتے ہوئے چلے گئے تھے۔ فیض اور عالیہ نے ایمان کا نام اس کی مرضی سے چینج کر دیا تھا کیونکہ عدیان نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی پہچان بدل دے، کیونکہ بینڈرک اور دوسرے گینگز عالیہ اور فیض کے بارے میں نہیں جانتے تھے مگر ان تینوں کے بارے میں تو جانتے تھے۔ اس لیے ایمان نے اپنا نام عدیان کی مرضی سے یہ کہہ کر ہیر نام اسے
یہ کہہ کر کہ ہیر نام اسے پسند ہے رکھ دیا تھا، اور پھر وہ ایمان ہاشم سے ہیر مرزا بن گئی تھی۔ ایک خواہش تھی اس سے ملنے کی، پھر وہ خواہش بھی مار دی میں نے، پوچھتے کیا ہو زندگی کا، مجھ پہ گزری گزار دی میں نے۔ وقت پر لگا کے اڑ گیا تھا جب عادیان 23 سال کا، منان 21 سال کا اور ہیر 19 سال کے ہو گئے تھے۔ اس وقت میں عادیان اور منان نے بینڈر کے بارے میں سب پتہ کروا چکے تھے۔ وہ عالیہ کے گھر سے نکل کر سیدھا ارجن جو مینیجر تھا اسے پہلے ہی سب بتایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے مالک کے بچوں کا خیال اپنے بچوں کی طرح ہی رکھا تھا۔ کچھ عرصے تو وہ ادھر ان کے گھر ہی رہے تھے۔ ارجن کے گھر صرف اس کی بیوی رنجنا ہی تھی۔ 3 سال وہ اس کے گھر رہے تھے۔ اس سب میں ایک ویران جنگل جو آبادی سے تھوڑا ہٹ کے تھا، وہاں ہی ایک بہت بڑا محل نما ولا بنایا ہوا تھا، اور وہ ان 3 سالوں میں ہیر سے بھی ملتے رہے تھے۔ 3 سال بعد وہ اپنے ولا آ گئے تھے۔ اس طرح وہ ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ احسان نام کی چیز تو دونوں ہی بھول گئے تھے۔ جنگلی جانوروں کو مار مار کر تقریباً ختم ہی کر دیا تھا، مگر تب عادیان 16 سال کا تھا اور تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا بینڈر کا۔ 23 سال کا ہوتے ہی اس نے اور منان نے مل کر بینڈر کے کافی ساتھی مار دیے تھے۔ وہ ہیر کو اس بات سے انجان ہی رکھنا چاہتے تھے۔ ہیر دوستوں کا ان کے ساتھ رہنے کا کہہ کر ان کے ساتھ رہنے آتی تھی، جن میں اس کی ضد کی وجہ سے اسے بھی کئی ہتھیار استعمال کرنا سکھا دیے تھے۔ کراٹے بھی اس نے سیکھے تھے۔ اپنے ماں باپ بھائی کے قاتل کو تو وہ جانتی تھی، مگر پھر کبھی بھی کچھ نہیں کہا، جس کی وجہ سے انہیں لگا تھا کہ وہ بھول گئی تھی۔ مگر ایک دفعہ پھر سے وکٹر سے باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ آج کل کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر کافی بلیک میل ضد کرتے کے بعد وہ ان کے ساتھ مل ہی گئی تھی۔ عادیان کا نام راجر، منان کا نام راج اور ہیر کا نام ریا بن گیا تھا۔ ان تینوں کے گینگ کا نام بلیک ویل تھا۔ وہ تینوں نے مل کر بینڈر کے کافی ساتھی مار دیے تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کالے دھندوں سے کرنے والوں کو مار دیا تھا، کیونکہ بینڈر اور اس کے ساتھی بھی ہاشم کی طرح کامیاب بزنس مین تھے، تو ان کی موت آگے پیچھے بہت سے لوگوں کا قتل جو کافی برے طریقے سے کیا گیا تھا کہ بندہ ڈی این اے کے بعد بھی پہچان نہیں پاتا۔ ہر طرف ایک خوف پھیل گیا تھا۔ اب بلیک ویل گینگ، جن میں 3 گرین آئیڈ لوگ تھے، ان سے لوگ ڈرنے لگے تھے۔ کافی لوگ جنہیں ان تینوں نے مارا تھا وہ مختلف ممالک سے تھے۔ بڑے بڑے لوگ جن کی وجہ سے پولیس پر پریشر تھا۔ اب راجر تھا۔ موسٹ وانٹڈ کرمنلز بن گئے تھے۔ جاپان، امریکہ، اٹلی، ترکی، فرانس جیسے بڑے بڑے ممالک ان تینوں کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر ان کے نام راجر، راج یا ریا اور ان کی گرین آنکھوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ پہلے تو ہر ان کی کلر کی آنکھوں والوں کو شک سے دیکھا جانے لگا تھا۔ وہاں عالیہ، وائس فیض یہی جانتے تھے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھول گئی ہے۔ عادیان منان کے جانے کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے تھے۔ سال میں ایک دفعہ ہی پی سی او سے کال کر کے وہ اپنی خیریت کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ انہوں نے بھی یہی ظاہر کیا تھا کہ ہیر ان سے نہیں ملتی، اور یہ بھی کہ وہ ابھی ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ دونوں صرف کچھ منٹ وائس سے بات کرتے تھے۔ عالیہ اور فیض ان کے کہنے پر بھی کبھی ان سے بات نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ واپس آنے کا کہیں گے، جب بھی وہ صرف وائس سے ہی بات کرتے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ریسٹورانٹ کے سامنے رکی تھی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر راجر باہر نکلا تھا۔ بلیک چیکس والی شرٹ جس کے اوپری تینوں بٹن کھلے تھے، چوڑی سینے پر کچھ کاسٹس نظر آ رہے تھے۔ بلیک جینز پہنے، بالوں میں پونی کیے، ایک ہاتھ سے گاگلز اتار کر وہ باہر نکل کر بونٹ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ ایک نظر کلائی پہ پہنی مہنگی گھڑی پہ ٹائم دیکھا تھا، دوبارہ ریسٹورانٹ کے داخلی دروازے کی طرف مڑا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے نینا سے ملے، مگر وہ تو جیسے اس کے سانپ پر سوار ہو گئی تھی۔ نہ جانے کے باوجود بھی وہ ابھی تک ادھر کھڑا نینا کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے آنے کا وقت تو ہو گیا تھا، مگر وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر اور انتظار کرنے کے بعد وہ اسے نظر ہی نہیں آئی تھی۔ ٹی پنک آف بلاؤز، ٹراؤزر، وائٹ فلیپر پہنے، ایک کندھے پر پرس پہنے، دوسرے سے اپنے گیلے کھلے بالوں کا پیچھے کرتی وہ باہر نکلی تھی، مگر سامنے کھڑے راجر کو دیکھ کے پہلے تو خوش ہوئی تھی، مگر کچھ یاد آتے ہی چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ ابھی ادھر ہی کھڑی راجر کو دیکھ رہی تھی جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز، ہوش تو تب آیا تھا جب ایک لیڈی نے اسے رستے سے ہٹنے کو کہا تھا۔ سوری کرتی وہ راجر کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ اسے خود کو اگنور کرتے جاتا دیکھ کر بمشکل وہ سر ضبط کرتا اس کا بازو پکڑ کے بولا تھا۔
مجھے نہیں بیٹھنا، میں چلی جاؤں گی۔ نینا نے ایک نظر اس کی طرف اس کی اپنے بازو پکڑے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چھونے پر دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو ورنہ اٹھا کر بٹھا دوں گا، روجر گرفٹ مضبوط کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا ایک لگائے جو ڈرامہ کر رہی تھی، مگر ضبط کر گیا تھا۔ کہا نا نہیں بیٹھنا، چھوڑو مجھے، مجھے اتارو بدتمیز۔ ایک بار پھر نہ سنتے ہوئے روجر نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھر کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اس کو بیٹھا کر غصہ دروازے پر نکالتے ہوئے اسے زور سے بند کیا تھا۔ اس نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اچھا خاصا موڈ کا تو وہ بیڑا غرق کر ہی چکی تھی۔ ایک دفعہ ماں مان جائے کرو خود ہی، گاڑی پارکنگ سے نکالتا بنا اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ ابھی تک وہ غصہ کنٹرول کر ہی چکا تھا۔ میں کیوں مانا کروں، میں مانوں گی، اتارو مجھے بس۔ وہ بھی ضدی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر روجر نے مین ڈور کے درمیان میں ہی گاڑی کو بریک لگا دیا تھا۔ اب ایک لفظ بھی بولا نا تو میں پھر اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا، جو شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ اس کی طرف دیکھتا ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ آخر میں نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹک سی گئی تھی۔ چھوڑو تم، میں خود کر لوں گی، الیانا نے غصے سے بیوٹیشین کو کہا جو رات سے اسے تیار کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ میم آپ نے یہ ڈریس پہننا ہے، بیوٹیشین مونا نے دوبارہ ہمت کر کے دوسرے ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ الیانا راج کے بتائے ہوئے ڈریس کو چھوڑ کر دوسرے ڈریس لے کر واش روم جا رہی تھی جب یہ بیوٹیشین کی بات سن کر رکی تھی۔ تم ایسا کرو، اپنی شکل گم کرو، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، مجھے مت بتاؤ تم۔ ایک دم اس کی طرف مڑتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بولی تھی۔ اب غصہ کسی کا تھا اور نکالنا کسی پر تھا۔ جب بھی اسے بیوٹیشین ملی تھی اور اب غلطی نہ ہونے پر بھی چپ چاپ سن رہی تھی۔ ایک طرف الیانا تھی جو کچھ مان نہیں رہی تھی، دوسری طرف راج تھا جس نے سختی سے بتایا تھا کہ اسے کیسے تیار کرنا ہے، مگر الیانا تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہی تھی۔ تیار کرنا تو دور کی بات، کچھ دیر میں ڈریس پہن کر باہر آئی تھی۔ مونا کو ایسے اگنور کیا تھا جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سٹول پر بیٹھی اب ادھر رکھا میک اپ دیکھ رہی تھی۔ دل تو اس کا ذرا نہیں تھا، مگر جانتی تھی کہ مونا اسے پیسٹری بنا دے گی، جب یہ اب خود ہی لگی ہوئی تھی۔ سنو تم، میرے بال بند کر دو تاکہ چھوٹے بن جائیں، تنگ ہو گئی ہوں میں ان سے، بلش آن لگاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولی تھی۔ اب مونا اس پریشانی سے اس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس کی سنے کس کی نہ، کیونکہ راج نے اسے سختی سے کہا تھا کہ بالوں کو کھلا ہی چھوڑ دو۔ سنا نہیں، اب بنا ہلے دیکھ کر میک اپ برش گال سے ہٹاتے مونا کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے مونا سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ راج کی بھیجی تھی جبکہ غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ میم کو سر نے بال بند کرنے سے منع کیا ہے، انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں تمہارے بال کرنے سے منع کیا ہوگا، کھول لینا تم بعد میں، پہلے میرے بند کرو، فیشن ٹیل بناؤ۔ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ شیشے کی طرف خود کو دیکھ کے گویا ہوئی تھی۔ مونا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور وہ یہاں سے کھسکنا چاہ رہی تھی کہ راج کو جا کر بتائے۔ ابھی وہ مڑی تھی کہ سامنے گلاس ڈور سے ٹیک لگائے وہ بڑی فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مونا کی پریشان شکل دیکھ کے اس نے اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا، خود اس کی طرف بڑھا تھا۔ گلوس لگاتی جب اسے شیشے میں دیکھا تھا، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خوش ہو کے میرے لیے خود کو تیار کر رہی ہو۔ وہ اب آگے بڑھ کر پیچھے اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی پیسٹری بننے کا شوق نہیں ہے جو اس مونا ڈونا کے سامنے بیٹھ جاتی۔ بدتمیز، پتہ نہیں کدھر چلی گئی، کہا بھی تھا بال بند کر دو۔ پہلے اس کی خوش فہمی دور کرتی اور آخر میں غصے سے بولی تھی۔ چلو کبھی تو میرے لیے خوشی سے تیار ہوگی نا، آج اس پر ہی کام چلا لوں گا۔ بے ساختہ امٹ کے آنے والی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ البتہ آنکھوں میں شوخی واضح تھی، مگر وہاں آنکھیں کون دیکھ رہا تھا۔ تیار ہوں میں، ختم کرو بس بکواس جلدی، میں تھک گئی ہوں، اپنے بالوں کو سنبھالتے ہوئے ناگواری سے بولتی اٹھی تھی۔ چھوڑو، الیانا نے اسے دور کرنا چاہا تھا۔ راج نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ دونوں اب کافی قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ الیانا اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ راج آنکھیں بند کیے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ آج اس نے کسی نے اس سے بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ الیانا پر غصہ کرنا چاہ رہا تھا۔
آج کے بعد یہ بدتمیزی مت کرنا۔ راج نے اسے بغور دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ ٹیپنگ لانگ فراک پہنے ہوئے اس کے آگے گھٹنوں تک کٹ لگا ہوا تھا، جس سے چلتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ نظر آتی تھی۔ سلویہ ہائی ہیل پہنی ہوئی تھی، بالکل تھوڑے سے میک اپ کے ساتھ کھلے بالوں کو اس پر بکھرے سے اچھے لگ رہے تھے۔ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ راج کچھ پل اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کروں گی بدتمیزی تو کیا کر لو گے؟ عالیہ نے دروازہ بازو چھوڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو میں بھی بہت بدتمیزی کروں گا۔ بازو پر گرفت کم کرتا وہ اسے تھوڑا اور قریب کیا تھا۔ دوسرا ہاتھ اب اس کی کمر پر تھا۔ وہ تو میں کروں گی جو دل کرنا ہے۔ کرنا تم بھی بدتمیزی، اسے دور کرنے کی کوشش کرتے بے دلی سے بولی تھی۔ وہ جو کب سے اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ ایک سرور تھا اس کی رگوں میں اترا تھا، ایک سکون ملا تھا اسے۔ وہ شاید آریان اور عائشہ یا پھر ہاشم کی موت کے بعد اسے کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ کافی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ پیچھے ہوا تھا جب یہ عالیہ چیخی تھی۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ حیا، غصے کے تاثرات سے سانسیں اکڑ رہی تھیں۔ آج کے بعد اگر یوں ہی بدتمیزی کی یا مجھے تم بولا تو میں پھر اپنی مرضی ہی کروں گا، جو تمہیں شاید اچھا نہ لگے۔ ہلکے سے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے سرخ گیلے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ سانسیں اس کی بھی بھاری ہو رہی تھیں۔ اس کی ذرا سی نزدیکی سے اس کے اپنے اندر کے احساسات پیدا ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ دل کانوں میں بج رہا تھا۔ دور ہٹے، عالیہ نے پوری قوت لگا کے اسے پیچھے کیا تھا۔ راج کی گرفت کافی ہلکی تھی جب ہی وہ پیچھے ہو گیا تھا، ساتھ ہی ہوش کی دنیا میں بھی لوٹا تھا۔ آ جاؤ باہر۔ بنا اسے دیکھے وہ باہر نکل گیا تھا۔ چھچھورا، پرین مانسٹرز، الٹے ہاتھوں سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے خود سے ہی بولی تھی۔ پلیز، آپ کون ہیں؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں میرے؟ چھوڑیں مجھے۔ علیزے نے اپنا بازو اس کے انتہائی سخت گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، جو کھینچ کر نہ جانے اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ بھی ہاسٹل سے نکل کر مال جانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہی تھی جب بھی وہ بلا نہ جانے کہاں سے نازل ہوئی تھی۔ آج سونیا کی طبیعت خراب تھی جب بھی کچھ چیزیں ضروری منگوانی تھی۔ وہ تو نہیں جا سکتی تھی جب بھی علیزے کو اکیلے ہی نکلنا پڑا تھا۔ بیٹھو اندر، گاڑی میں تقریباً اسے پٹکتے ہوئے بولا تھا۔ دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ پلیز، میں نے کیا بگاڑا ہے جو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں؟ علیزہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا۔ کل کی بات اس نے مارک اور سونیا کو نہیں بتائی تھی۔ اس نے سوچا تھا اب اس سے دور ہی رہے گی، جو نہ جانے کون سے جنم کا بدلہ اس سے لے رہا تھا۔ اسے تو ایسے لگ رہا تھا کہ پچھلے جنم میں کوئی اس کا ادھار دے رہا تھا، جو وہ دینے سے پہلے مر گئی تھی، جو اب یوں اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ کورٹ جا رہے ہیں، ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بالکل سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کورٹ کیوں؟ اب اسے ادھار والی بات سچ ہی لگنے لگی تھی، جبھی تو اسے اب کورٹ میں گھسیٹ رہا تھا۔ کورٹ کیوں جا سکتے ہیں؟ گاڑی ایک سائڈ پر روکتے ہوئے تقریباً اس کی طرف مڑتے ہوئے جواب کے بدلے سوال کرنے لگا تھا۔ مجھے کیا پتا، کورٹ آپ کو اپنے کام سے جانا ہوگا، کام ہی ایسے ہیں جبھی تو کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھتے معصومیت سے بولی تھی، مگر وہ اس کو کھا جانے والی نسوں سے گھورتا دیکھ کر وہ ایک دم ونڈو کی طرف مڑی تھی۔ ایک ہاتھ سے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے ایسے پریٹینڈ کر رہی تھی جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہ، جیسے اس نے تو کچھ کہا ہی نہ ہو۔ بیبی پنک پلین ٹی شرٹ، پنک ہی فلیپر پہنے ہوئے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلا چھوڑا ہوا تھا، مگر حد سے زیادہ اس کی معصومیت نے اسے اٹریکٹ کیا تھا۔ وہ اسے کوئی چھوٹی سی معصوم بچی لگی تھی۔ وائز نے اسے دیکھا تھا، 2 منٹ بعد ہی ہوش میں آیا تھا۔ پھر جیسے ہی سب علیزے کا دھیان فوراً اس خود کی طرف دیکھ کر کرنے کے لیے ہی ڈرامہ ہی لگا تھا۔ اسے دوبارہ وہ لمحے یاد آئے تھے جب وہ وکی کے گلے لگی رو رہی تھی۔ جو بھی تھا تو غیر ہی تھا کہ وہ خود بھی غیر ہی، مگر سمجھتا کون؟ مگر جب مار کے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے تھے، ایک دفعہ پھر اس کی نگیں تن گئی تھیں، ماتھے پر پڑے بلوں پر اضافہ ہوا تھا، اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ کورٹ میرج کرنے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بالکل نارمل انداز میں بولا تھا۔ تو جائے نا، مجھے ساتھ کدھر گھسیٹ رہے ہیں؟ مجھے مال جانا ہے۔ علیزہ دوبارہ اس کی طرف مڑتی جھنجھلا کے بولی تھی۔ تم چلی جاؤ گی تو میرا کام اکیلے؟ میرا کیا کام اکیلے؟ اطمینان میں رتی بھر فرق نہیں آیا تھا۔ تو جائیں، مجھے ادھر کسی مال کے پاس اتار دیں، میں وکی اور پھر مارک کو بلا لوں گی۔ آپ آ کر گھر والوں سے چھپ کر بے شک کورٹ میرج کر لینا۔ وہ جلدی کہتی آخر میں اس پر طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔
گاڑی دوبارہ ایک جھٹکے سے رکی تھی، جبکہ اس کی وجہ سے اس کا سر ڈیشنگ بورڈ پر لگتے لگتے رہا تھا۔ وہ تو جانتی نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر دو غلطیاں کر چکی تھی، ایک تو مارک اور وکی کا نام لے کر، دوسرا اس پر طنز کر کر۔ بہت شوق ہے نا تمہیں وکی اور مارک کے پاس جانے کا؟ ایک موقع مجھے بھی دو، شوق پورے کر دوں گا۔ کچھ لمحے گہری سانس لے کر غصہ کنٹرول کرتا کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ اس کا طنز کرنا بنتا تھا، مگر اس کے منہ سے مارک اور وکی کو بلانے کا سن کر اس کا پہلے سے بھی زیادہ دماغ پھر ہی تو گیا تھا۔ اب چھوڑ دیتے تو ہاسٹل کیسے جاتی؟ جبھی تو بولا تھا۔ علیزے کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے، جبھی دھیمی آواز میں بولی تھی، ابھی تو مجھ سے نکاح کر لو نا، پھر چلی جانا۔ گہری سانس لیتا گاڑی ایک دفعہ پھر سٹارٹ کر لی تھی۔ میں کس سے نکاح کروں؟ علیزے نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کرتے ہوئے حیرت سے کہا تھا۔ اب میں وکی اور مارک سے تمہارا نکاح کروانے سے رہا، ظاہر سی بات ہے مجھ سے ہی کرو گی نا؟ اب وہ اس کی حالت سے خوش ہوتا ہوا بولا تھا۔ گاڑی روکیں، کیا پاگل ہو گئے ہیں جو یہ بول رہے ہیں؟ میں پاکستان سے اس لیے بھاگ کے آئی تھی کہ آپ ادھر مجھ سے نکاح کر لیں۔ گاڑی روکیں، وہ حیرت سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے سر پر پہاڑ ہی توڑ جائے جو اسے بالکل اگنور کیے چوئنگم چبا رہا تھا، ساتھ ہی کچھ نہ کچھ گنگنا رہا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بازو سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھا لیزا، تم مجھ سے نکاح کر لو بس، اور میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس نے جیسے اسے بہلانا چاہا تھا، البتہ شادی کی وجہ سے پاکستان سے بھاگ کر آنے والی بات پر وہ حیران ضرور ہوا تھا، مگر ظاہر کچھ نہیں ہونے دیا تھا۔ کیوں کروں میں آپ سے نکاح؟ دیکھیں مجھے چھوڑیں، ورنہ میں اپنے بھیا کو کال کر کے بتا دوں گی۔ علیزے نے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، جب تک تمہارا بھائی آئے گا تب تک میں تمہیں اڑا کر لے گیا ہوں گا۔ دیکھو تم ابھی 4 سال ہو ادھر، ہم کانٹریکٹ میرج کر لیں گے، بس 6 مہینے بعد ڈائیورس دے دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اب اطمینان سے گاڑی چلاتا ہوا بولا تھا، علیزے کا اطمینان غارت کر کے۔ اس کی نظروں کو اپنے ہونٹوں پر ٹکے دیکھ کر وہ رخ موڑ گئی تھی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے یوں گریز کرنے سے وہ بھی بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا، وہ تو یوں اسے دیکھنے لگا تھا۔ خیر، گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکا تھا۔ چہرے پہ پہلی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد نینا نے کچھ بولنا تو دور کی بات اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آ جاؤ یار باہر، مجھے لگ رہا ہے تم چاہ رہی ہو کہ ایک دفعہ پھر میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا لوں۔ راجر گاڑی بیچ روکتا ہوا باہر نکلا تھا۔ جب کچھ دیر تک نینا باہر نہیں نکلی، تبھی ونڈو پر بازو رکھ کے آئی ونک کرتے ہوئے بولا تھا، ہٹو۔ اس کی بات پر وہ ایک دم حرکت میں آئی تھی اور بولتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ اب بتاؤ کیوں لائے ہو ادھر؟ ایک ہاتھ سے بال کان کے پیچھے کرتے سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، مگر راجر کی خود پہ ٹکی ہوئی نظروں کے باعث وہ کافی نروس بھی ہو رہی تھی۔ وہ کافی غور سے اسے دیکھ رہا تھا آج پہلی بار۔ دماغ میں کہیں کلک ہوا تھا کہ شاید اسے کہیں دیکھا ہوا تھا۔ دماغ پر کافی زور دینے کے باوجود بھی اسے کچھ خاص یاد نہیں آیا تھا۔ دل بے وجہ ہی دھڑکن کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کیا تھا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ خود کون تھی اور کیا تھی۔ اسے اپنی ڈیوٹی پتہ تھی، وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھی اور راجر ایک خطرناک کرمنل۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک کرمنل تھا۔ جلد یا بدیر اسے یا تو جیل ہو جاتی یا پھر ان کا انکاؤنٹر ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اور دکھ تو اسے اس بات کا تھا کہ سب کرنے والی وہ خود ہوتی۔ یہی سوچ نہیں پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ وہ اس کی وجہ سے ہی یا تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتا یا پھر مر جاتا۔ پچھلی بار بھی تو اس نے اس کا انکاؤنٹر کیا تھا، مگر وہ قسمت لے کے پیدا ہوا تھا، جبھی تو دل کے پاس 3 گولیاں لگنے کے باوجود آج ہٹا کٹا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مگر پہلے اور اب میں بہت فرق تھا۔ نہیں تھا تو بھی اسے لگا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ تو تھا۔ پہلی بار تو اس نے بے دھڑک 3 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی تھی، کیا اس بار اتنا آسان ہوگا؟ اسے مار پائے گی بھی یا نہیں، یہ سوچتے ہوئے دل تڑپا سا تھا۔ وہ سوچتی کافی آگے آ گئی تھی۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی اب ٹخنوں سے اوپر آ رہا تھا۔ سینڈل اس نے پہلے ہی اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ نینا رکو تو، راجر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کو روکتا ہوا بولا تھا۔ وہ کب سے اسے گمسم دیکھ رہا تھا۔ جب وہ زیادہ آگے جا رہی تھی جبھی اسے روکنا پڑا تھا۔ راجر کی آواز سن کر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اب بھی قریب کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ نینا کے بال ہوا کی وجہ سے اڑ کر اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں مسلسل پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ کدھر گم ہو گئی تھی تم؟ ایک ہاتھ اس کے چہرے کے پاس لے جا کر کہتا، چہرے سے کان
بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں تو وہ بس کچھ نہیں، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نامحسوس انداز میں اسے دور کیا تھا۔ اب وہ دوبارہ سمندر کی طرف مڑ گئی تھی، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ راجر کو آج پہلی دفعہ وہ پہلے کی نسبت کافی پریشان، اداس سی لگی تھی، ورنہ وہ تو لڑتی تھی، چیختی چلاتی تھی، مگر وہ تو خاموش تھی اور راجر کو اس کی خاموشی کچھ خاص پسند نہیں آ رہی تھی۔ تم کافی پریشان سی لگ رہی ہو، وہ بھی سب اب اس کے ساتھ چل رہا تھا، اس کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے پکڑوانے یا مروانے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے راجر کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی اور شاید وہ بھی اس کو کچھ فیل کرتی تھی اس کے لیے۔ کیا، کب، یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ تب سے شاید جب وہ فرسٹ ٹائم اسے ہاسپٹل میں دکھا تھا، یا جب وہ زبردستی اسے گھر چھوڑنے آیا تھا، یا کب نہ جانے کب، وہ اب کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے دوبارہ سے گم ہوتا دیکھ کر راجر نے پوچھا تھا۔ شاید سر درد کر رہا ہے۔ ہاسٹل چھوڑ دو، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ فی الحال تو اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ چلو پھر، اس کے ہاتھ سے اس کا فون لیتا گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ نینا کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ اس میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ جان لیتا تھا کہ جس سے اسے محبت ہوئی تھی وہ کون تھی۔ دو ادھر، اچانک اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا تھا، کیونکہ اس میں راجر کے خلاف بھی کئی ثبوت تھے۔ وہ اگر دیکھ لیتا تو اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی تھی۔ نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ یار، کوئی چور تو نہیں ہوں میں جو لے کر بھاگ جاؤں گا، راجر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آج اسے نینا کی حرکتیں مشکوک سی لگ رہی تھی، خود مشکوک ہونے کے باوجود۔ کاش صرف ڈاکو ہوتے تم۔ وہ موبائل سختی سے پکڑے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی تھی۔ کچھ پل کے لیے اس کی پیٹھ کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ لو، اس میں اپنا نمبر ڈائل کر دو۔ تمہارے موبائل کے ساتھ تو ہیرے لگے ہوئے ہیں نا، قیمتی موبائل۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سختی سے پکڑے موبائل پر ٹونٹ کرتا ہوا بھولا نہیں تھا۔ اوکے، جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی اپنا نمبر ڈائل کر کے واپس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کچھ لمحے اس کے لیے کپ کپاتے ہاتھوں میں اپنا موبائل دیکھنے کے بعد ایک جانچتی نظر اس پہ ڈال کے موبائل لے لیا تھا۔ سر سانس ہوا کے سپورٹ کر کے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ نینا اب ہیل پہن رہی تھی، موبائل پر گرفت اب بھی سخت تھی، جو راجر کی تیز نسوں سے چھپی نہیں تھی۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ ایسا بھی کیا تھا فون میں جو وہ اتنا ڈر گئی تھی۔ ساری سوچوں پہ مٹی ڈالتا وہ اپنی توجہ ڈرائیونگ طرف لگا چکا تھا۔ نینا اب ونڈو پر بازو رکھے باہر کے نظارے کر رہی تھی اور بال اس کے ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ اب بھی تم لوٹ کے نہ آئے تو پھر ملیں گے فقط مزار میں ہم۔ وہ جیت کر اداس ہوئے اور بہت خوش ہیں اپنی ہار میں ہم۔ پاسٹ، میم نینا اور میم برینٹ آپ دونوں ساتھ رہیں گی۔ میم لنزا میک اور آرم سر ساتھ ہوں گے اور میں اور امبار سر بعد میں آئیں گے۔ آج ہمیں بلیک ویل گینگ کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انہیں سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیں۔ جتنی انفارمیشن ملی ہے، آج تک 3 لوگوں نے ہی مرڈر کیے ہیں، مگر آج چونکہ ان کا ٹارگٹ پورے جاپان کے سب سے بڑے بزنس مین بینڈرک ڈیزل ہیں، جن کے ہاں آج بہت بڑی کوئی پارٹی ہے، تو شاید وہ تیاری سے آئیں گے۔ ہمیں بہرحال میں آج ہی ان کا کھیل ختم کرنا ہے۔ اگر وہ سرنڈر کرنے پر نہ مانے تو ہمیں مجبوراً ان سب کا انکاؤنٹر کرنا ہوگا۔ کیا آپ سب سمجھ گئے یا کوئی سوال جواب؟ سر بیٹرس نے ٹیلر سب سے پہلے ان کا پیئر بنانے کے بعد ساری باتیں سمجھاتے ہوئے آخر میں ان کی رائے لی تھی۔ ایک ہال نما کمرے میں وہ 6 نفوس کھڑے تھے، 3 مرد اور 3 عورتیں جو سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ ساروں نے بلیک جینز پینٹ اور بلیک ہوڈیز پہنی ہوئی تھی۔ سر پر بلیک کیپس اور بلیک ہی ماسک پہنے ہوئے وہ تیار تھے، اور اب انہیں ایک بہت بڑے گینگ کو ختم کرنا تھا، جس نے پچھلے کچھ سالوں سے ایک دنیا کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ کئی بڑے بڑے ممالک میں ان کو پکڑنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، مگر وہ شاید شاطر کھلاڑی تھے۔ آج تک کافی سال بعد بھی انہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کا اگلا ٹارگٹ ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔
ان کے سیکیورٹی بڑھانے کے علاوہ وہ اب کی بار یہ کھیل ہی ختم کر دینا چاہتے تھے، جبھی آج وہ سب تیار تھے۔ سر ہم سمجھ گئے، پانچوں نے بیک وقت کہا تھا۔ گڈ، جس کے سامنے جو آیا سب سے پہلے سرنڈر کے لیے فورس کرنا ہوگا، نہیں تو بنا ٹائم ضائع کیے انکاؤنٹر کر دینا۔ وہ دوبارہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ لوگ اب اپنی رائفلز چیک کرتے باہر نکلے تھے۔ انہیں چہرہ دکھانے کا آرڈر نہیں تھا جب بھی ماسک پہنے ہوئے تھے۔ چہرہ بالکل چھپا ہوا تھا سوائے آنکھوں کے۔ میں کہانی نہیں، میں افسانہ نہیں، کوئی پوچھے تو تم نے بتانا نہیں۔ پاسٹ، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تین بہت ہیں، ہم کسی اور کو کیوں اپنی وجہ سے مشکل میں ڈالیں؟ راج سے سختی سے راجر سے کہا تھا۔ انہیں آج بینڈرک کو ہر حال میں ختم کرنا تھا۔ وہ تینوں تیار کھڑے تھے، ایک بلیک جینز پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، بلیک ہی لیدر کی جیکٹس پہنے تیار تھے۔ ریا نے بالوں کو ہائی پونی کی ہوئی تھی، چہرے پر اس کے بلیک ماسک سے چھپا ہوا تھا جن پر بلو ویل سی بنی ہوئی تھی۔ گرین آنکھیں انہوں نے بلیک لینس سے چھپائی ہوئی تھی، مگر وحشت ویسی ہی تھی ان تین سرد آنکھوں میں۔ راجر، ہمیں اور کسی کو نہیں لے کر جانا چاہیے، راج ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا بدلہ ہے، ہماری جنگ ہے، ہم تین کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اگر کوئی بے گناہ مارا گیا تو کون حساب دے گا؟ ریا پسٹل پر پھونک مارتے ہوئے راجر کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جو کہہ رہا تھا کہ ان کی ٹیم بھی جائے گی کیونکہ سیکیورٹی ہائی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر میری ایک بات کان کھول کر تم دونوں سن لو، اگر تم دونوں میں سے کسی کو خراش بھی آئی نا تو میں جان لے لوں گا پھر، کیونکہ اب مار دھار نہیں کرنا چاہتا۔ تم دونوں کسی اور کے ہاتھوں مر گئے تو بدلہ کہاں جائے گا؟ اس لیے اگر لگا کہ خطرہ زیادہ ہے تو ادھر مت جانا۔ اپنی بلوٹوتھ کا خیال رکھنا، ڈسکنیکٹ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ راجر نے ایک بار کی کئی بات پھر دہرائی تھی۔ باپ پھر جڑواں بھائی، ریا بولی تھی، باپ پھر جڑواں بھائی پھر ماں، ایک کے بعد ایک اور کہو، اس میں کسی اور کو کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسی لیے وہ ریا کے جانے پر تو راضی ہی نہیں تھے، مگر اس کی ضد کی وجہ سے ماننا پڑا تھا۔ لانگ شوز میں چاقو ڈالتے ہوئے اپنی سائلنس ریوالور پینٹ کے دوسرے پاکٹس میں چھپائے وہ فل تیاری کے ساتھ بینڈرک کے ویلا کی طرف نکلے تھے۔ آج ان کا بدلہ پورا ہونا تھا، کیونکہ اب صرف بینڈرک ہی رہ گیا تھا، یا شاید انہوں نے خود ہی اسے چھوڑا ہوا تھا۔ کوئی تو سمجھے محبت کی بے زبانی کو، کوئی تو ہاتھ پہ چپکے سے پھول دھر جائے۔ بس ایک بار وہ اپنا مجھے کہے تو صحیح، وہ اپنی بات سے چاہے سیدھا مکر جائے۔ چونکہ وہ گھر کی سیکرٹ وے کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے جو زمین میں بنا ہوا تھا، جبھی وہ اس راستے سے اندر گئے تھے۔ کیونکہ وہ راستہ کسی کو نہیں پتا تھا، اسی لیے وہاں پر سیکیورٹی ہائی نہیں تھی۔ جو گارڈ انہیں ملتا تھا وہ مار کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ اب وہ لوگ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں تھے جہاں بہت سارا اسلحہ تھا، ہر طرح کے ہتھیار دھرے تھے۔ کمرے میں روشنی تو زیادہ نہیں تھی، مگر وہ آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ کمرہ چاروں طرف سے انہیں بند ہی لگ رہا تھا، جیسے زمینی راستے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہاں سے آگے کدھر جانا ہے؟ آگے خاموشی کو ریا کی حیرت بھری آواز نے توڑا تھا۔ جلدی کرو، چپ کرو، جلدی مرنا ہے۔ راج نے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں اسے ڈپٹا تھا، جبکہ راجر زمینی راستے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہاں سے کوئی آ رہا ہو۔ چپ کرو، کوئی آ رہا ہے۔ اب جو بھی ہوگا وہ یہاں سے اندر کا راستہ تو جانتا ہوگا، اس کے پیچھے ہی ہمیں احتیاط سے نکلنا ہوگا۔ پھر کہہ رہا ہوں احتیاط سے، راجر نے وارن کرتے ہوئے بولا تھا۔ ریا کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے اپنی طرف کھینچتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ آواز اتنی کم تھی کہ وہ مشکل ان تینوں نے سنی تھی۔ راج چپ کر گیا تھا، جبکہ راجر نے ریا کو پکڑ کے اپنے پاس کھڑا کیا ہوا تھا۔ بے شک وہ کافی بہادر تھی، ہر امتحان میں کامیاب ہوئی تھی، مگر پھر بھی تھی تو ایک نازک کمزور سی لڑکی ہی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہ ہر لمحہ اس پر نظر رکھتا تھا، خاص کر جب وہ کسی مشن پر ہو۔ ذرا سی جو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی تھی، اس کی جان لبوں پہ آ جاتی تھی۔ وہ راج ریا میں کسی کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ راج تو مرد تھا، اپنی حفاظت ہر ممکن طریقے سے کر سکتا تھا، مگر ریا کو وہ جانتا تھا۔ وہ زیادہ کریٹیکل سچویشن میں گھبرا جاتی تھی جب بھی وہ سائے کی طرح اس کے پاس رہتا تھا۔ راجر،
چھوڑو، بچی نہیں ہوں۔ ریا نے جھنجھلا کر اس کی سخت ترین گرفت سے اپنا بازو نکالنے کی کوشش کی تھی۔ آواز نکلی تو ایک تھپڑ لگے گا۔ روجر اب قدرے غصے سے بولا تھا کیونکہ آنے والا کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ کوئی 6 لوگ تھے۔ انہوں نے پلین وائٹ جینز پینٹ پر وائٹ ہی شرٹ پر ریڈ لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، چہرے ماسک سے چھپے ہوئے تھے۔ وہ سب اب انہی کی طرح رستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمیں یہاں شور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے سیکیورٹی نہ آئے، اسی میں سے نکلنا ہوگا اندر کے لیے۔ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ان کا لیڈر تھا شاید، جس سے بس سے الگ بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اپنی بہادر سخت لہجے میں بولا تھا۔ یہ تو کوئی ہماری طرح ہی ہے، شاید بینڈرک کا کوئی دشمن۔ ریا اپنی عادت سے مجبور تھی دوبارہ روجر کے کان کے پاس ممنائی تھی، مگر وہ سن کہاں رہا تھا، وہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ بھیا، اسے مراقبے میں دیکھ کر وہ دوبارہ بولی تھی، وہاں کچھ نہیں ہے، لگ رہا ہے یہ کوئی دشمن ہے بینڈرک کا، جب بھی اسے رستے نہیں آتے۔ مگر بینڈرک ہمارا ٹارگٹ ہے، صرف ہمارا۔ اس سے پہلے ہمیں بینڈرک تک پہنچنا ہوگا، جیسے ہی رستہ ملے نکلنا ہے۔ ریا کی آواز سے ہوش میں آ کر سرد آواز میں بولا تھا۔ تو ہوش میں رہتے نا، کسی لڑکی کی یاد آ گئی تھی، میں نے بھی ابھی 2 منٹ پہلے ہی بتایا تھا۔ ریا نے اسے اپنی بات ریپیٹ کرتے دیکھ کر دانت پیس کر کہا تھا۔ جواب میں راجر بیچارے نے بھی ایک سخت گھوری سے اسے نوازنے پر اکتفا کیا تھا۔ دوسری طرف راج بلوٹوتھ میں ان کی تو میں سن کر مٹھیا بھیج گیا تھا۔ تبھی فضا میں لگاتار 3 گولیوں کی آواز نے ایک شور برپا کیا تھا، ساتھ ہی وہ سارے چپ کر گئے تھے۔ سائرن کی آواز کان پھاڑ رہی تھی۔ تبھی راجر اور ریا کے پیچھے والی دیوار جیسے ہلی تھی۔ راجر نے ایک دم ریا کو لیے دور ہوا تھا، ساتھ ہی وہ دیوار ایک گیٹ کی طرح کھلی تھی۔ کوئی سیکیورٹی گارڈ اب چونٹیوں کی طرح اندر آ گئے تھے۔ راج، بیٹھ کے نکلو جلدی، راجر نے اپنا اور ریا کا ماسک ٹھیک کرتے ہوئے راج سے کہا تھا۔ وہ بھی دیوار سے چپکتا ایک ہاتھ میں ریا کا ہاتھ لیے گیٹ کراس کر گیا تھا۔ راج بھی موقع دے کر نکل گیا تھا۔ اب ان چاروں نے ماسک اتار دیے تھے، کیونکہ اب جہاں وہ تھے وہاں بہت سے لوگ پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ اب وہ بھی گیسٹ ہی لگ رہے تھے۔ انٹریس چیک ہونے والی تھی جو یقیناً سب کی ہوئی بھی تھی، اور اب سب بے فکر گھوم رہے تھے۔ وہ دوسرے لوگ اندر نہیں آئے تھے، ریا نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تینوں تو نکل آئے تھے، مگر اس وقت ان 6 افراد کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ دیکھو، راج نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسی وقت اندر والی ڈریسنگ والا ایک لڑکا کھڑا ہاتھ میں وائن لیے کچھ بول رہا تھا۔ اس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا جس سے وہ بات کرتا ہو، یقیناً وہ بلوٹوتھ پر تھا۔ ارے یہ اندر کب آیا؟ سب سے پہلے تو میں تھا اور راجر، ہم پاس تھے، مگر یہ تو نکلے تھے، اور اب دیکھو کیسے ادھر ادھر گھوم کر ساری انفارمیشن دوسروں کو دے رہا ہے۔ دوسروں سے یاد آیا، دوسرے ساتھی ہیں کدھر؟ ان سے کہو وہ بینڈرک تو پہنچ کر اس کا کام تمام کرے، ہم سے پہلے ختم کرنا اس کو۔ ریا سامنے والے وائٹ پیلس میں ریڈ ڈریس اب لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور آخر میں فکر مند ہوتے ہوئے بولی تھی، راج تم دیکھو اس طرف جاؤ، باتوں میں تو پوچھو کسی سے بینڈرک کا کدھر ہے، کسی صورت بھی ان سے پہلے ہمیں بینڈرک تک پہنچنا ہوگا۔ راجر دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اسے نفرت کے علاوہ اسے فکر بھی ہو رہی تھی کہ کہیں اس کا شکار نہ کر لے۔ راج، ہم پر اتفاق کرنا، بلوٹوتھ سیٹ کرتا لیفٹ سائڈ چلا گیا تھا۔ ریا دیکھو، جاؤ تم سیدھا آگے کی طرف، مگر یاد رکھنا خراش تک نہیں آنی چاہیے، مرنا نہیں ہے تو پتہ کرو بینڈرک کا، کیونکہ ابھی تک تو آیا نہیں، جلدی کرو، جو پتہ چلے سیکنڈ میں انفارم کرو۔ راجر یوں ہی ریا کی طرف متوجہ ہوتا فکر مندی سے گویا ہوا تھا۔ چلو جلدی چلو تم بھی، موقع کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے تحمل سے بولتی آگے بڑھی تھی۔ کچھ دیر اسی کو جاتے دیکھنے کے بعد وہ رائٹ سائڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ الیانا ہاشم سے الیانا منان مرزا بن گئی تھی۔ ایک ایسے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا تھا جس کا نام اس نے مولوی کے نام صاحب سے ہی سنا تھا۔ اسے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ تھا کون، کیا تھا، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی، فقط اس کے نام کے
ادھر رہنا تو کچھ لمحوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ آپ پوری عمر زندگی گزارتی، اسے کیسے بھی کر کے ادھر سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ نکل جاتی پھر تو ہاشم سے بات کر سکتی تھی، وہ بھی اسے بچا سکتا تھا، مگر اس کے لیے اسے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں کھڑی تھی جب راج کمرے میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر نئے سرے سے اسے غصہ آیا تھا، مگر اس کے منہ میں نہیں لگنا چاہتی تھی۔ جب بھی اسے اگنور کیے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر جیسے کوئی جویلری پہنی تھی اسے اب اتار رہی تھی۔ کیوں اتار رہی ہو رپنزل؟ میں نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں۔ راج ڈریسنگ کے اس کے سامنے کے پاس کھڑے ہو کر بولا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ بنا اس کی طرف دیکھے ٹاپس اتارتے ہوئے بولی تھی اور لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ تم چلو ابھی میرے ساتھ میرے کمرے میں، اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے مجھ سے، اب تم ادھر میرے ساتھ ہی رہو گی۔ اس کی بدتمیزی پہ فی الحال خود پہ قابو پاتا وہ تحمل سے بولا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کیوں رہوں گی تمہارے روم میں؟ میں ادھر ہی رہوں گی جب تک ہوں۔ اس کی بات سے اسے غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ جب بھی اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی تھی، البتہ بات دل میں ہی سوچی تھی، بول کر اس نے خود پر شک نہیں ہونے دینا تھا۔ پاگل، چھوڑو مجھے۔ راج اسے دیکھتا رہا، پھر کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کر دونوں طرف سے اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ جب بھی وہ چلائی تھی، اب تو کسی قیمت نہیں چھوڑ سکتا۔ تم اب میری ہو، صرف میری رپنزل، جس کا انتظار میں نے نہ جانے کتنے سال کیا، کتنا تڑپ کر کیا ہے، کتنا مانگا تمہیں۔ عشق بن گئی تھی تم میرا، تمہیں دیکھے بنا تمہارا طلبگار بن گیا، تمہیں دیکھے بنا تم سے جنونی محبت کر بیٹھا۔ اب جب مجھے ملی ہو تو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کبھی نہیں جانم کبھی۔ اس کے لمبے بالوں میں چہرہ چھپائے جنونی انداز میں کہہ رہا تھا۔ بولتے بولتے اس کے ہونٹ الیانا کے کان کو چھو رہے تھے۔ اس کی اتنی قربت سے وہ مرنے والی ہی ہو گئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ جیسے وہ پیچھے ہوا تو اس کا دل باہر آ جائے گا۔ اسے تو اب آپ کیا چاہتے ہو؟ وہیں مجھ سے اس کو خود سے کچھ دور کرتے کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ چاہتا کیا ہوں؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے والے انداز میں بولا تھا، پھر اس کے کان کے پاس اپنا چہرہ لا کر گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ کمر کے گرد باندھ کر اس کو اور قریب کر لیا تھا، وہی جو ایک شوہر اپنی نئی نویلی دلہن سے چاہ سکتا ہے۔ وہ بول کر لبوں سے اس کا کان چھوتے ہوئے پیچھے ہو گیا تھا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے جانے دے پلیز۔ اس کی بات سمجھ تو نہیں آئی تھی، مگر پھر بھی اس کی جان لبوں کو آئی تھی۔ اب اسے رات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ بولو، صرف میری ہو، صرف میری رپنزل۔ اس کا خود کو پیچھے کرنا، اگنور کرتا اور قریب ہوتا، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتا وہ بولا تھا۔ وہ چپ ہی رہی تھی۔ اسے دور کرنا چاہا تھا، مگر ہمت ذرا سی بھی ہلنے کی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ کتنے آزاد ملک میں پلی بڑھی تھی، مگر پھر بھی کبھی کوئی مرد اس کے ذرا قریب نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنی حدود اچھے سے پتہ تھی، اور آج وہ بہت قریب تھا، مگر وہ تو اس کا محرم بن گیا تھا، اس کے جسم و جان کا مالک، اس کا سب کچھ۔ رپنزل، تمہارے بال بہت پسند ہیں مجھے، انہی سے تو مجھے عشق ہوا ہے۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیتا ہوا بہت دھیمے اور گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے اوساکا میں ایک عورت امروز نے ہاتھ دے کر کہا تھا کہ میرے سیاہ بال ہی میری سیاہ بختی ہیں۔ بالوں والی بات سے اسے امروز کی بولی ساری باتیں یاد آئی تھی، جب ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے اپنے سیاہ بال لیتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا ہی ہے، جبھی تو آپ کو میرے بالوں سے عشق ہو گیا، جبھی تو آپ مجھے اٹھا کر ادھر لے آئے، جبھی تو میرے لیے مجھے ادھر قید کر رکھا ہے۔ نہ جانے کون ہیں آپ، میں تو جانتی بھی نہیں آپ کو۔ اور اس امروز نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کوئی میرا ایک عرصے سے انتظار کر رہا ہے، اور اس کا انتظار ختم ہونے والا ہے، اور پھر آپ آئے میری زندگی میں۔ اور آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے، انہی بالوں کی وجہ سے۔ میں ادھر سے جا کر انہیں کٹواؤں گی۔ پٹے پٹے بولتے ایک دم اسے چپ ہونا پڑا تھا، جب راج نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کے گالوں پر رکھ دیے تھے۔ آپ جو بھی ہیں مجھے اتنا بتا دیں، میں نے کیا ہے؟ آپ کا تو مجھے نام بھی نہیں آتا۔ جیسے ہی گاڑی کورٹ کے سامنے رکی، علیزے پھر سے بولنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیوں تنگ کر رہا ہے۔ وائس مرزا نام ہے،
اور کیا کہا؟ تم نے میرا سکون چرا لیا ہے۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے سکون سے نہیں سو سکا۔ تم جادو کرنی ہو، تمہاری آنکھوں میں جو دیکھتا ہوں وہ سب بھول جاتا ہے۔ تم بہت معصوم سی لگتی ہو، سب سے الگ۔ وائز اس کے معصوم چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ مگر میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اب اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس سب میں اس کی کیا غلطی ہے۔ کیا وہ اسے کھینچ کر لائی تھی اپنی آنکھوں میں دیکھنے؟ نہیں تو پھر کیوں اسے تنگ کر رہا ہے؟ تمہیں میرا ہونا ہوگا، اس کی آواز سے ہوش میں آتا حکمی انداز میں بولا تھا۔ آواز کافی سخت ہو گئی تھی۔ مگر مجھے واپس جانا ہے۔ وہ اتنا ہی بول سکی تھی جب وائز نے اس کا بازو سے پکڑ کے اسے اپنے بہت قریب کر لیا تھا۔ علیزہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لی تھی۔ وائز کے سانسوں کی تپش اس کا چہرہ جلا رہی تھی، مگر وہ ہچکیوں میں روتی ایک لمحے کو کوس رہی تھی جب وائز نے اسے ان لوفر لڑکوں سے بچایا تھا، مگر اب خود اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر کس کے لیے کرنی ہے؟ پھر کس کے کرنی ہے؟ اس کے گمبھیر چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتا بالکل سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا تھا جب مارک نے اس کے چہرے کو چھوا تھا جب وہ وکی کے گلے لگی رو رہی تھی۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ کسی سے بھی نہیں، وہ ہچکیوں میں روتے ہوئے بولی تھی۔ مارک سے بھی نہیں؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ وہ بس چاہتا تھا وہ معصومیت کا لبادہ اتار دے۔ کیوں؟ نکاح کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں؟ کمر پر گرفت مضبوط کرتا ذہن خند لہجے میں بولا تھا۔ آپ غلط باتیں نہیں کریں، پیچھے ہٹے نہیں تو میں اونچا اونچا روؤں گی۔ اس کی بات پر علیزہ کو غصہ آیا تھا جب سو کرتے دوسرے ہاتھ سے اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی، مگر پیچھے کرنے سے پہلے اس کی شرٹ سے اپنے آنسو سے تر چہرہ صاف کرنا نہیں بولی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتا وہ سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ ایک عجیب سا سکون اس کی رگوں میں دوڑا تھا، مگر وہ جلد ہی پیچھے ہو گئی تھی۔ اسے بہت محسوس ہوا تھا، مگر وہ ابھی اس کی نہیں تھی۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس کی بات سوچتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ جتنا ٹائم ویسٹ کرو گے اتنا تمہارا بیمار دوست تمہارا انتظار کرتی رہے گی۔ وائز بولتا گاڑی کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ مگر آپ پھر مجھے اپنے گھر تو نہیں لے کر جائیں گے نا؟ اور نہ ہی اگلے 6 مہینے میرے سامنے آئیں گے۔ علیزہ کچھ سوچتی ہوئی مان تو گئی تھی، مگر اسے ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر سے خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ 6 مہینے نکاح نامہ دیکھنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں نا؟ مگر یہ پھر کرنے پہ اکتفا کرتا، ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا، خود بھی گلاسز لگاتا اس کے پیچھے کچھ فاصلے پہ اسے دیکھتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ہر جگہ ہیر کا شور گونج رہا تھا۔ وہ سٹاپ لائن کے ساتھ ڈانس فلور کی طرف بڑھی تھی۔ وہ آج 12 سال بعد پہلی دفعہ کافی اپسیٹ تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کب وہ ڈانس فلور پر پہنچی۔ اس کے دماغ میں صرف 2 چیزیں گھوم رہی تھیں، ایک وہ ساری پینٹنگز جو راج بناتا تھا، دوسرا 2 فوٹوز جو صبح سے اس نے عائش کے موبائل میں دیکھی تھی۔ اسے ملنا تھا راج سے، اسے بتانا تھا، مگر وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ بھی ایک معصوم لڑکی تھی اور وہ راج کے پاگل پن سے واقف تھی۔ پھر یہ سوچ کر کہ اگر عائش کو پتہ چل گیا کہ وہ بھائی کی محبت اس کی خوشیوں کے لیے خود غرض بن رہی تھی، پھر بٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اب میوزک پلے ہو گیا تھا۔ اس نے موو کرنا شروع کیا تھا۔ سلو بیٹ پر وہ سلو ڈانس کر رہی تھی۔ اس کے موو مختلف تھے سب سے، کیونکہ وہ خود سے ہی خود سیکھتی تھی، کوئی ڈانس ٹیچر نہیں رکھا تھا۔ مگر بے دھیانی میں اس کا پاؤں مڑا تھا اور پہلے کہ وہ گرتی وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ ساتھ ہی کچھ منٹس کی پرفارمنس ختم ہوئی تھی۔ میوزک کی کانوں کو چیرتی آواز پر رکی تھی۔ پورے ہال میں روشنی پھیل چکی تھی۔ زبردست، بریلینٹ، بہت کمال کی زبردست پرفارمنس تھی۔ تبھی نگران کے سامنے اینکر ان کے سامنے آیا تھا۔ وہ کافی امپریس لگ رہا تھا۔ تو میری طرف سے سارے ووٹس آپ کے ہیں ہیر، مگر فیصلہ تو ججز کو کرنا ہوگا، سو آپ کا کیا خیال ہے ان کے پرفارمنس کے بارے میں؟ اینکر پہلے ہی کچھ کہنے کے بعد اب ججز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بہت زبردست پرفارمنس تھی ہیر مرزا، بہت زبردست۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی شاکڈ ہو گیا آپ کا ڈانس دیکھ کر، اور وہ جو پہلے ہی راؤنڈ موو کیا تھا، کمال، زبردست تھا۔ آپ بہت آگے جائیں گی۔ رائل سر نے اس سے اپنے سامنے اسکرین پر اپنے دیے ہوئے اسکور شو کیا تھا۔ ہیر، آپ ہیں ہی ایک نایاب ہیرا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں جو کہہ سکوں، بٹ اینڈ میں آپ مس بیلنس ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی سالوں میں ایسا ہوا ہو۔ اینی وے، امیزنگ پرفارمنس، جولیا میڈم نے تعریف کرنے کے ساتھ اس کی غلطی بھی ہائی لائٹ کرتے ہوئے
अपने दिए स्कोर शो किया था जो आयश से कम था, जिसे देखते ही हर जगह आयश आयश गूंजना शुरू हो गया था। हीर को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, ये भी नहीं कि वो अपने 12 साल के कैरियर में पहली बार ऐसा सुन रही थी। ये नहीं था कि उसने आयश से शर्ट लगाई हुई थी जो वो हार चुकी थी, उसे कुछ याद ही नहीं था। वो बस खामोशी से आकर अपनी जगह बैठ गई थी। उसके बाद कुछ परफॉर्मेंसेस हुई थी जो 1.5 घंटे बाद शो ख़त्म हुआ था। बिना किसी से मिले वो बाहर निकल आई थी। आयश जो कब से उसे खोया खोया महसूस कर रहा था, उसके निकलते उसके पीछे आया था, मगर वो तब तक कैब रुकवा के जा चुकी थी। या तो उसने आयश को खुद को रोकते देखा ही नहीं था या फिर इग्नोर कर दिया था। वो घुटनों पे हाथ रख के खड़ा हो गया था जब उसके अपने पीछे राकेल की आवाज़ सुनाई दी थी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? राकेल और किनाट अब उसके सामने आते मशकूक नज़रों से उसे ही देख रहे थे। कुछ नहीं पता, बस पता नहीं हीर मुझे डिस्टर्ब लगी और अब देखो ना बिना बताए चली गई। आयश सीधा होते हुए बोला था। नज़रें उधर ही थी जहाँ से हीर गई थी। अरे टेंशन ना लो, वो मुझे बता कर गई है, कह रही थी कि परसों मुंबई आ जाएगी, आज कोई काम था, वापस जापान चली गई है। राकेल अपने मोबाइल में कुछ करती सरसरी सा बोली थी। चली गई? मगर क्यों? आयश को हजम नहीं हो रहा था कि वो क्यों चली गई। शो में भी वो डिस्टर्ब थी, न जाने क्या हुआ था। वो हर वक्त जंगली बिल्ली बनी रहती थी। अच्छा चलो अब कुछ खा ले, वो फिर सुबह मुंबई की फ़्लाइट है, ऊपर से अंधेरा हो रहा है। आखिर में किनाट ही बोला था कि ही उसने शुक्र किया था कि वो गई थी, वरना वो तो 2 दिन दिन में 4 दफ़ा सफाई करना पड़ती थी, मगर फिर भी वो उसकी अच्छी दोस्त बन ही गई थी। चलो, आयश ने मुंह लटकाते हुए कहा था। किनाट एक हाथ उसके कंधे पे रखता, दूसरा राकेल के कंधे पे रखना आगे बढ़ा था। कुछ ही देर में आयश दोबारा हंस रहा था। वो तीनों ऊंचा ऊंचा हंसते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। नैना रुको। नैना लिंट्रा ने उसके बाजू पकड़ कर उसे रोका था। कई आवाज़ें लगाई थी मगर वो सुन ही कब रही थी जब वो उसके रूम में आ गई थी। क्या है? नैना ने अपना पर्स को काउच पे रखते हुए बेजार से लहजे में कहा था। वो फिलहाल तो किसी के मुंह नहीं लगना चाहती थी, लिंट्रा के भी नहीं। तुम फिर अध्यान के साथ आई हो ना? लिंट्रा ने उसके तासुरात जांचते हुए उसके पास बैठते हुए कहा था। हाँ, मुख्तसरन जवाब दिया था। तो कुछ पता चला? लिंट्रा की नज़रें अब भी उसके तासुरात जांच रही थी, मगर नैना का चेहरा उस पर तासुरात से आरी था। वो नहीं जान पाई थी उसके अंदर की हालत। नहीं, यह एक लफ्ज़ी जवाब देकर फिर खामोशी से आंखें मूंद गई थी। तुम कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रही हो ना? अब तुम कहीं उसके लिए कुछ फील तो नहीं करने लगी हो? लिंट्रा कुछ मिनट खामोशी के बाद दोबारा बोली थी। नैना ने झट से आंखें खोली थी। तो ये सवाल था, उसका जवाब उसके अपने पास मौजूद नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपना फ़र्ज़ पता है, नैना ने मजबूत लहजे में कहा था, मगर आंखें मिलाने की गलती नहीं की थी। उसे लगा था जैसे उसकी आंखें चुगली खा लेंगी। नैना सुल्तान, आंखों में आंखें डालकर बात करनी कब से छोड़ी है? लिंट्रा का लहजा तंजिया था। नहीं भी था तो उसको तो फिर यही लगा था। ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम ब्लूटूथ ऑन है, किसी से बात कर रही थी या कर रही हो? नैना ने बात घुमाने की खातिर उसको ब्लूटूथ की तरफ इशारा करते हुए कहा था, जिसकी रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। अरे वो मैं लोम्बार्ड से बात कर रही थी। लिंट्रा ने ब्लूटूथ उतार कर मुस्कुरा कर कहा था। मगर हमें तो ग्रुप के लोगों से बात करना मना है, नैना ने हैरत से कहा था, क्योंकि उसे याद था कि सर बीट्रस ने सख्ती से मना किया था कि जब तक मिशन कंप्लीट ना हो जाए उन्हें किसी दूसरे से अपने प्लान के बारे में बताना था ना मिलना था। मगर इन दोनों ने भी तो रूल ब्रेक किया था। नैना तो केस हल होने तक नहीं मिलना चाहती थी, मगर लिंट्रा के इसरार करने पर वो मान गई थी। अब पिछले कुछ दिनों से वो तो उसके पीछे ही पड़ी रहती थी। केस के रिलेटेड नहीं की बात यार, चलो रेस्ट करो, मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। लिंट्रा और सवालों से बचने के लिए बेजारी से कहती बाहर निकल गई थी और ब्लूटूथ वापस कान में फिट किए थे। पास्ट वो तीनों अब अलग अलग बैंड्रिक के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हैरत की बात थी वहाँ किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। लोग तो बस पार्टी इंजॉय कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है, वो कहीं भी नहीं है? रिया ने झुंझलाकर वही धीमी आवाज़ में कहा था। रिया तुम किस तरफ निकल गई हो? नज़र क्यों नहीं आ रही हो? रॉजर की आवाज़ ब्लूटूथ में गूंजी थी। उफ, इस टाइम मुझे नहीं, बैंड्रिक को ढूंढे।
ریا نے تب کر کہا تھا۔ ایکسکیوز می، ابھی راجر کچھ کہتا کہ ریا کو اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ ہائے ایمان ہاشم، ریا نے مسکرا کر ہاتھ ملایا تھا۔ نینا سلطان، مقابل کھڑی لڑکی نے بھی مسکرا کر کہا تھا، مگر کیونکہ ان دونوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے جبھی چہرے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہاں کئی لوگوں نے اسٹائلش ماسک پہنے ہوئے تھے جبھی ان تینوں نے بھی پہن رکھے تھے۔ آپ بینٹرک سر کو ڈھونڈ رہی تھی؟ نینا نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ جی وہ آئے نہیں پارٹی میں تو بس اسی لیے۔ پہلے تو ریا کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے، پھر یہی کہہ دیا تھا۔ ہاں وہ ادھر باہر کی طرف ہے اپنے کسی دوست کے ساتھ، نینا نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یہ لڑکی کچھ مشکوک لگی تھی جس سے وہ ہر کسی سے الگ بلوٹوتھ پر بات کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کا بینڈرک کو ڈھونڈنے کا سن کر اسے شک ہوا تھا جب بھی اسے بینڈرک کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ اگر وہیں ریا یا ان کی گینگ کی کوئی اور ہوتی تبھی ضرور اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتی کہ وہی سب آ جائیں، اور وہاں بینڈرک تو تھا مگر وہ بھی ایک اندھے کا جال ہی تھا۔ اگر وہ وہاں جاتی اور ریا ہوتی تو اپنے ہی پلان میں مرتی۔ راجر کیا جائیں ادھر؟ ریا نینا سے دور ہوتے ہوئے وہی دھیمی آواز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم جاؤ ہم آتے ہیں، دھیان سے، اگر وہاں بینڈرک ہے تو وہاں سیکیورٹی ٹف ہوگی، یہ نہ ہو کہ اس کو مارتے مارتے ہم ہی پس جائیں۔ جواب راج نے دیا تھا۔ ریا ایک نظر چاروں طرف ڈالتی ہوئی ایک بہت بڑے ہال کی طرف بڑھی تھی۔ سر وہ لڑکی باہر ہی آئی ہے؟ میں شور تو نہیں ہوں مگر مجھے شک ہوا، اس کے جاتے ہی نینا نے کہا تھا۔ دوسری طرف کا جواب سن کے وہ مطمئن سی ہوئی تھی اور اب ڈرنک کر رہی تھی۔ وہ اندر ہال میں داخل ہوئی مگر سامنے اس وائٹ ڈریس لڑکے کو دیکھ کر تیوری چڑھا کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ ہال میں زیادہ لوگ نہیں تھے، کافی سیکیورٹی بھی تھی، اور وہاں وہ ایک طرف کھڑی ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر گھماتے ہوئے چاروں طرف کا موازنہ کر رہی تھی۔ اسے وہ 6 کے 6 لڑکے ادھر نظر آ گئے تھے جن میں سے ایک کے چہرے پر ماسک تھا۔ دور سے اسے راج نظر آیا تھا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ، مگر راجر کہیں نہیں تھا۔ وہ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اپنے شکار کو دیکھ رہی تھی جو ایک انگریز لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ یہاں تو لوگ ہیں، سب کے سامنے تو نہیں مار سکتے، راج کی آواز بلوٹوتھ میں سے گونجی تھی۔ ریا گلاس سامنے ٹیبل پر رکھے جہاں بینڈرک تھا ادھر چلی گئی تھی۔ مرے گا تو وہ آج ہی، راجر کی آواز دوبارہ گونجی تھی، مگر یہ تو کسی کی نشانے پر ہے۔ ریا نے جیسے اس کی گردن پر ریڈ لائٹ اس کے گردن پر دیکھی جبھی فکر مندی سے بولی تھی، مگر تب تک راج کی آ کر بینڈرک کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ جانتا تھا اب شوٹر شوٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کا نشانہ تو بینڈرک تھا، مگر عین اس وقت اس کو اپنے کندھے پر بہت درد محسوس ہوا تھا اور وہ درد سے گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا۔ سائلنسر گن تھی جبھی آواز نہیں آئی تھی، یقیناً شوٹر نے پہلے شوٹ کیا تھا تبھی راج آیا تھا۔ ریا نے جیسے اسے گرتے دیکھا تھا وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ عین اسی وقت لائٹ 2 منٹ کے لیے بند ہوئی تھی۔ کئی لوگ اب ان کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ راج نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹھیک ہوں کا اشارہ کیا تھا اور جانے کیا کہا تھا کیونکہ اس وقت سب کا دھیان اسی کی طرف تھا۔ ریا نہ چاہتے ہوئے بھی الٹے قدم پیچھے ہوئی تھی اور بھاگ کر اب بینڈرک کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، مگر جہاں پہلے بینڈرک تھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کدھر گیا؟ وہ حیرت اور فکر مندی سے بولی تھی۔ راجر جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے حیرت سے کان پہ ہاتھ رکھا تھا مگر وہاں بلوٹوتھ نہیں تھا۔ مائی گاڈ، یہ کدھر گیا؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ راج کو تو گولی لگ گئی تھی، اب اسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، اور راجر وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ ہر جگہ راجر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دوسرے لوگوں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے اب گھوم رہی تھی۔